الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب آوازیں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے جس نے محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائی. اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم کبھی بھی راہ ہدایت تک نہ پہنچ سکتے. تمام تر درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کا نام اسم گرامی شکستہ دلوں کا سہارا، جن کی یاد روحوں کے قرار اور دلوں کی تسکین کا معجب ہے، جن کی غلامی ہمارا سرمایہ عزت و افتخار ہے، اور جن کے دامن رحمت میں کل قیامت کے دن ہم عاصیوں نے پناہ لینی ہے. حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ سب کی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی معراج یہ ہے کہ میں اور آپ سب جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے ذکر میں اس کا ذکر صرف مخلوق ہی نہیں کرتی بلکہ خالق خود بھی فرماتا ہے، جس کی تعریف میں صرف انسانوں کی ہی زبانیں تر نہیں، جس پہ صرف فرشتے ہی نہیں درود و سلام بھیج رہے بلکہ اللہ رب العالمین خود اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما رہا ہے، جن کی عظمتوں کے ترانے مخلوق ہی نہیں کر رہی بلکہ قرآن کے ہر صفحے، قرآن کی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی نعتوں کو مزین فرما دیا ہے، اور جن کی عظمت اور جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کیے جاتے رہیں گے. اللہ یقیناً اس بابرکت محفل میں ہم سب کا آنا اور مل کر بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کروں گا، یا اللہ میرے پلے میں کوئی نیک عمل ہے یا نہیں؟ ایک عمل ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ میں تیرے محبوب کا میلاد منایا کرتا تھا، تیرے محبوب کے میلاد کی محفلوں میں جایا کرتا تھا اور کھڑے ہو کر ان پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا. اور ہم بھی اسی امید کو لے کر آج اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ یہ لمحات کل قیامت کے دن ہماری مغفرت کے ضامن بن جائیں. جس محبوب کے میلاد کی محفل میں میں اور آپ اس وقت حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس محبوب کی اس دنیا میں تشریف آوری کے تذکرے اور اس دنیا میں تشریف آوری کے قصے سننے اور سنانے کے لیے میں اور آپ یہاں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں اور آپ سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جہان میں کسی انسان کے اندر جتنی خوبیاں اور جتنے کمالات کا پایا جانا ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری جمع فرما کر ذات مصطفیٰ کو عطا فرما دی. دنیا میں عزت کا مستحق بننے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا بننے کے لیے انسان کے اندر جتنی خوبیوں، جتنے کمالات اور جتنی عظمتوں کا پایا جانا ضروری تھا، رب نے صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں میں سے جو سب سے اونچا درجہ تھا وہ اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجا.
اللہ اکبر۔ میں آج حضور کے ایک ہی اوصاف پہ گفتگو کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضور کا میٹھا بول، جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے۔ آج ہم بات نہیں کرتے، گولیاں چلاتے ہیں، خنجر چلاتے ہیں، اور معمولی سی بات ہو جائے تو ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور ہم غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اللہ گالیاں، برا بھلا کہنا اور عزتوں پہ حملے اور دوسروں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگلے کا جی چاہتا ہے اور اگلے کا سن کر کلیجہ جل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات میں یہ شان بیان فرمائی تھی کہ جو نبی آخری زمان ہوں گے نا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ بازاروں میں اونچی آوازوں میں بولنے والے نہیں ہوں گے، وہ اونچے چلانے چیخنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ان کا میٹھا لب و لہجہ ہوگا، وہ نرم گفتگو کریں گے، اور وہ کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر بھی دی تو وہ اس بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں بلکہ حلم اور درگزر سے دیں گے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نہیں، دو نہیں، کتنے ہی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور ہم میں سے کوئی ہوتا تو ضرور اس کی زبان پھسل جاتی، اس کے وہ اپنے جذبات سے بے قابو ہو جاتا اور اس موقع پر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، لیکن جہاں گالی دینے کا موقع آتا ہے، دنیا والوں کو میرے اور آپ کے آقا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں گالی نہیں دینی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ طائف میں جب سرکار تشریف لے گئے، آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک بندہ 6 سے 7 سال تک اپنے شہر والوں کو حق کی دعوت دیتا رہے اور وہ ان کی دعوت کو قبول نہ کریں، آگے سے بلا بھلا کہیں، گالی گلوچ کرے، اور تو وہ دین کی دعوت دینے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ تو چلو مکہ نہیں صحیح تو طائف ہی صحیح، کوئی تو کلمہ پڑھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے نا، تو طائف کے سردار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو طائف کے سردار جو تھے نا، اس نے آپ کے پیچھے وباش لڑکوں اور کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کو گالی گلوچ کریں، آپ پر پتھر برسائیں۔ تو جب وہ گالی گلوچ کرتے تھے اور آپ کو پتھر برساتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور ساتھ آپ کے ایک فرشتہ بھیجا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور میرے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، جو اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں اس طائف کی بستی کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بد دعا کے لیے نہیں بھیجا بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ سنایا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔